پھر اللہ اس کو کیا مقام عطا کرتا ہے. اویس قرنی چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں, کبھی چلتے ہیں, کبھی دوڑتے ہیں. جب ماں کا خیال آتا ہے تو اویس قرنی دوڑنے لگتے ہیں. جب حضور کا خیال آتا ہے تو سوچتے ہوں گے اویس نبی کی گلی میں جا رہے ہو اور ایسے دوڑتے دوڑتے جا رہے ہو, ایسے دوڑتے دوڑتے نبی کی گلی میں نہیں جاتے. اللہ اکبر. حضور کا خیال آتا ہے تو دوڑنا بند کر دیتے ہیں, ماں کا خیال آتا ہے دوڑنا شروع کرتے ہیں. بالآخر عشق کے اس پستانے پر خدا کا یہ کرم ہوا, اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سمٹ جا اور اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر دے. کیا شان ہوئی, زمین سمٹ گئی, زمین سمٹ گئی اور حضرت اویس قرنی سورج چاشم کی طرف آنے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ کی سرحدوں میں پہنچ گئے. اب ذرا دھیان دینا, محض چشم تصور سے جب میں وہ منظر دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس عاشق صادق کی. ارے 14ویں صدی کا عاشق رسول جب مدینہ منورہ جاتا ہے تو جیسے جیسے شہر مدینہ قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگتی ہے, اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے, دل کا حال زیر و زبر ہونے لگتا ہے, وہ سارے غموں کو بھول جاتا ہے. اللہ آپ کو بھی جلد مدینہ منورہ دکھائے. جیسے جیسے شہر رسول قریب آتا ہے دل کہتا ہے میں تنہا نہیں ہوں, میرا کوئی ہے, میرا کوئی ماوا ہے, میرا کوئی ملجا ہے, میرا کوئی آقا ہے, میرا کوئی غمگسار ہے. اللہ اکبر. میں یتیم نہیں ہوں, میری کوئی سرپرستی کرنے والا موجود ہے, میرا کوئی وکیل موجود ہے, میرا کوئی کفیل موجود ہے. اللہ اکبر. جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے, عاصی کو بخشش کے آثار نظر آئے, اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں 14ویں صدی کے عاشق کا یہ حال ہے تو اس وقت وہ عاشق صادق کا کیا حال ہوگا جسے دنیا امام عشق و محبت کہتی ہے اپنے دور کا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں, مجھے ایسا لگتا ہے چشم تصور سے کہ جیسے اویس قرنی مدینہ منورہ کی سرحد میں پہنچے ہوں گے تو اللہ مدینہ منورہ کے پتھروں کو اٹھا کر کبھی چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہوں گے پتھروں اے پتھروں, پتھروں اے پتھروں, مدینہ منورہ کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو. میں تو ایک جھلک دیکھنے ترستا ہوں, تم تو میرے محبوب کو بار بار دیکھتے ہیں, تم نے میرے محبوب کو ہر بار دیکھتے ہیں. تم نے کتنا دیکھا ہوگا جب وہ اندازے دل زبانہ سے چلتے ہوں گے تو تم ان کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے, تم ان کی نالین کو چومتے ہوں گے. اویس قرنی کبھی پتھروں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی درختوں کو چوم رہے ہوں گے, کبھی مدینہ منورہ کی پوشیدہ دیواروں کو چوم رہے ہوں گے. اسی دیوانگی کے عالم میں اویس قرنی چلتے چلتے مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اچانک کسی سامنے آنے والے سے پوچھا کیا میں اللہ کے رسول سے ملاقات کر سکتا ہوں, کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں. کہنے والا کہتا ہے یہ وقت تو اللہ کے نبی کا مسجد نبوی میں آنے کا نہیں ہے. حضور تو مسجد میں یا تو وفود سے ملاقات کرنے آتے ہیں, یا تو فیصلہ کرنے آتے ہیں, یا تو نماز پڑھنے آتے ہیں. یہ وقت مسجد نبوی میں آنے کا نہیں, یہ تو چاشت کے بعد کا وقت حضور کے آرام کا وقت ہے. اس وقت تو اللہ کے رسول کسی سے ملاقات نہیں کرتے, حضور آرام کر رہے ہوں گے. ایک کام کرو, اگر جلدی میں ہو تو اللہ کے رسول سے ملاقات اگر ہو سکتی ہے تو حجرہ عائشہ میں ہو سکتی ہے. جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سوال کرو, اگر حضور ہوں گے تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. لیکن رکو, ٹھہرو, ظہر کا وقت آنے تو حضور مسجد میں آئیں گے. انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے میں نہیں رک سکتا کیونکہ مجھے فوراً سفر پر روانہ ہونا ہے, جلدی سے اپنے گھر لوٹنا ہے. تو کہا پھر جاؤ حجرہ عائشہ میں اور وہاں جا کر حضور سے ملاقات کی درخواست کرو. اویس قرنی حجرہ عائشہ پہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے لیے عرض کی کہ کیا میں حضور سے ملاقات کر سکتا ہوں. اندر سے آواز آئی کون ہو. جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں, قرن کا رہنے والا ہوں, ایک جھلک دیکھنے کی امید لے کر آیا ہوں, کیا اللہ کے رسول سے ملاقات ہو سکتی ہے. ام المومنین نے کہا نہیں, اللہ کے رسول اس وقت گھر میں نہیں ہے, وہ باہر گئے کسی کام سے. رکو, ٹھہرو, وہ آئیں گے ملاقات ہو جائے گی. حقیقت ان کی زبان سے نکل گئی, نہیں امی جان
میں رک نہیں سکتا کیونکہ مجھے 8 پہر کے اندر اندر یمن واپس جانا ہے۔ حقیقت جلدی جلدی میں زبان پر آ گئی، حقیقت چھپنے سے نہ چھپی۔ ام المومنین کو کہا امی جان مجھے یمن جانا ہے 8 پہر کے اندر اندر۔ ام المومنین نے سوچا کوئی دیوانہ تو نہیں، کوئی دیوانہ تو نہیں، ارے یمن جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا ارے تو دیوانہ تو نہیں، 8 پہر میں کوئی یمن کیسے پہنچ سکتا ہے؟ کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام میرے محبوب جانتے ہیں، کیا بات، میرا نام میرے آقا کو پتا ہے۔ میرے بھائیوں یہی تو ہے کہ حضور اپنے ہر عاشق کا نام بھی جانتے ہیں، صرف نام نہیں جانتے، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، کیا بات، صرف اس کے باپ کا نہیں اس کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ، حضور اس کا چہرہ بھی جانتے ہیں۔ بلکہ یہ سچائی کہ تو حقیقت خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کو عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو بھی پہچانتے ہیں، جو نبی عاشقوں کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہو۔ آج ہی امت اس رسول کو فراموش کر چکی ہے، گانوں میں بھولنے والوں، گناہوں میں نبی کو بھولنے والوں، بے نمازی پن میں نبی کو بھولنے والوں، مال کی محبت میں نبی کو بھولنے والوں، دنیا کی چاہت میں نبی کو بھولنے والوں۔ ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس سے 1400 سال پہلے نبی پوری رات تمہاری اور میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ جب میرے اور تمہارے گناہ میرے نبی کو یاد آتے تھے تو میرے نبی ہمارے نام لے لے کر کے امتی امتی کہہ کر کے میرے آقا مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، امت امت کہہ کر حضور مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ وہ رسول جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے رہے، آج ہم اس رسول کو بھول گئے۔ نبی ہمیں جلسے میں یاد آتے ہیں، جلسے کے سوا کہیں یاد نہیں آتے۔ کھڑے ہو کر استنجا کرنے والوں، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا، ذرا غور تو کرو۔ پوری زندگی مشرکوں کی طرح، کافروں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح گزار رہے ہو، شادیوں میں ڈی جے بج رہے ہیں، جہیز کی لعنت عام کرتے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، شادیاں ہوتی ہے تو کار مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے بائک مانگتے ہو، شادیاں ہوتی ہے جہیز مانگتے ہو۔ بتاؤ نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر، زبان کے عاشق بن کے دل کے منافق نہ بنو۔ جس نبی کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے اور تمہارے دل کے حالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، دھوکہ نہ دو، ایسا نہ کرو۔ انسان کہیں تو وفادار ہوتا ہے، اگر نبی کی بارگاہ میں بھی وفادار نہ ہوں گے تو بولو کہاں وفادار ہوں گے؟ میرے ساتھ بے وفائی کرنے والوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ بے وفائی کر دوں، یہ بھی کوئی غم کی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم جانے وفا، مصطفیٰ جانے رحمت سے تو وفا کر لو، ان کا تو دل خوش کر لو۔ ارے سب کے دل دکھائے، کیا آپ نبی کا دل بھی دکھانے لگ گئے ہو؟ اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا میں نہیں جانتا کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں گناہ کوئی کرو اس سے نبی کا دل دکھتا ہے، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، نبی کے دل کو اذیت پہنچتی ہے۔ فجر کی نماز میں سونے والوں، کبھی آنکھیں بند کر کے تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کہ میری 10 منٹ کی نیند سے نبی کا کتنا دل دکھتا ہوگا، نبی کے دل کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر، آئیے جلدی جلدی بات پوری کر لوں۔ اویس قرنی سے پوچھا امی عائشہ نے تیرا نام کیا ہے دیوانے کا؟ وہ نام جانتے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین کو کہا امی جان 8 پہر کا وقت میری ماں نے دیا ہے، بوڑھی ماں نے، میں حضور کی زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، افسوس میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور اب میں بغیر زیارت کے جا رہا ہوں، لیکن جاتے جاتے میں 2 باتیں کر کے جا رہا ہوں امی جان۔ ام المومنین نے کہا کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ جب میرے آقا آئیں تو میرے آقا کو میرا سلام پیش کر دینا اور کہنا حضور ایک دیوانہ آیا تھا یمن کا رہنے والا، قرن کا رہنے والا، آپ کو سلام پیش کر گیا ہے۔ اور دوسری عرض یہ ہے کہ آقا جب قیامت کے دن آپ اپنی امت کی بخشش اور شفاعت کریں تو اس وقت اس غلام کو اور اس کی امی کو بھول مت جانا، میری بھی شفاعت کرنا، میری ماں کی بھی شفاعت کرنا۔ اور یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
ام المومنین نے کہا اپنا نام تو بتاؤ. کا نام وہ جانتے ہیں. اچھا میں چلتا ہوں, ان کو میرا سلام کہنا. اب مسلمانوں سنو, غور سے سنو. جب اویس قرنی واپس روتے ہوئے لوٹے, ابھی مدینہ منورہ کے باہر قدم بھی نہ نکالا ہوگا کہ حضور گھر میں تشریف لائے, اور آ کر حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور حضور رونے لگے. اللہ حضور کے عشق میں ساری دنیا روتی ہے, لیکن حضور اگر کسی کے لیے روئے تو پھر وہ بھی بندہ کمال کا ہے. کیا بات ہے. حضور نے دائیں بائیں دیکھا اور پوچھا, رونے لگے. تو ام المومنین نے کہ حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, حضور آپ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ کیا بات ہے. عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو روز ہی آتے ہیں, کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوتا ہے جو روز آتے ہیں وہ اور ہیں, کیا بات ہے. اور جو آج آیا تھا